کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ شاید ہم عورتیں مشین کی طرح کام کرنے کے لیے بنی ہیں، صبح سے رات تک بس کام ہی کام۔ ایک کام ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم تو تیسرا، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام۔ کیا آپ اس روٹین سے تنگ نہیں پڑتے؟ بالکل، میں تو بہت تنگ پڑتی ہوں۔ روز ایک ہی روٹین، صبح اٹھو، بچوں کو اسکول بھیجو، ناشتہ بناؤ، صفائیاں کرو، ہسبینڈ کو بھیجو، پھر اسکول کے آنے کے بعد بچوں کے ساتھ پھر دوبارہ ان کا کھانا بناؤ، پھر شام کا کام اسی طرح، یہ بس کام اس کام، ہر وقت کام کام کر کے تو ہم عورتیں بس تھک ہی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں اپنے لیے کس طرح ٹائم نکالنا ہے اور اپنی کیئر کس طرح کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم ٹھیک رہیں گے تو ہم اپنا گھر بھی سنبھالیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں میں یہ کلپ میں نے ایک رات پہلے کا کیا تھا، یہ اپنے بچوں کی اسکول یونیفارم استری کر رہی تھی، کیونکہ صبح اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، آپ بھی اسی طرح کریں کہ جو اسکول کے بچوں کے کام ہوتے ہیں رات کو ہی کر کے رکھ دیں، ان کے یونیفارم، ان کے بیگ سیٹ کریں، ان کو کوئی لنچ دینا ہے تو اگر کوئی ایسے کباب وغیرہ دیتے ہیں آپ ساتھ تو بالکل آپ رات کو ہی بنا کے رکھ دیں، تاکہ صبح آپ کو اتنا جھنجھٹ نہ پڑے، کیونکہ صبح تو آلریڈی اور کام اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنا کچن رات کو ہی صاف کر کے سوئیں، کیونکہ اگر آپ رات کو اپنا کچن صاف کریں گے تو صبح آپ بہت فریش اٹھیں گی اور آپ کو کچن میں جا کے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ گندا رکھ کے سوئیں گے تو یقین کریں صبح اٹھتے ہی آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا اور آپ یہ سوچیں گے اوف اللہ، ابھی تک کچن کا کام پڑا ہے، ابھی میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری مشکلیں اس طرح سے آسان ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے کام کو مینیج کریں۔ آپ ایک دن پہلے کی اپنی ڈائری پہ لکھیں کہ کل میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ کھانے کا تو کتنا ہی جھنجھٹ ہوتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ میں خود سوچتی رہ جاتی ہوں آج کیا آپ کو، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ بچوں کو نہیں پسند آتا، بچہ کوئی بولے گا یہ ممی یہ سبزی نہیں کھانی، یہ والی نہیں کھانی، ہسبینڈ کو کوئی اور سبزی پسند ہے۔ بس میں تو بہت ہی ٹینشن میں آ جاتی ہوں کہ پکانے کے مسئلے میں روز کی یہی ٹینشن۔ کئی دفعہ تو میں دو ہنڈیے بنا کے رکھ دیتی ہوں کہ اس جھنجھٹ سے بچا ہی جائے۔ لیکن اگر آپ بھی آپ کے گھروں میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ بھی پہلے سے ایک دن پہلے سے ہی سوچ لیا کریں کہ کل میں نے کیا بنانا ہے، ڈائری پہ لکھ لیا کریں کہ صبح اٹھ کے میں نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، اس کے بعد اس طرح آپ کا بہت سا ٹائم بچ جائے گا اور آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم ملے گا کہ آپ اپنی بھی کیئر کر سکیں۔ میں بالکل ایک دن پہلے ہی اگلے دن کا سارا مینیو سوچ لیتی ہوں کہ کل میں نے کیا بنانا ہے، میں نے صبح بچوں کو لنچ میں کیا دینا ہے، ناشتہ کیا کر کے جانا ہے، تو میں اسی حساب سے اپنی ساری تیاری کر کے بیٹھ جاتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی بالکل اسی طرح کیا کریں کہ اگلے دن کیا بچوں کو ناشتہ میں صبح اٹھتی ہوں، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا۔ آپ لوگ بھی کہ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن ضرور کھولا کریں۔ جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا ڈیلی وہاں برکت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم روزانہ کی روٹین میں اسی طرح کرتی ہوں۔ آپ بھی ایک صفحہ پڑھیں، تھوڑا زیادہ نہیں آپ کے پاس ٹائم تو ایک صفحہ پڑھیں، لیکن قرآن کھولیں ضرور، کیونکہ اس کو بند رکھنے سے بھی ہمارے اوپر گناہ ہی چڑھتا ہے۔ روز اٹھیں، قرآن ضرور کھولیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی عادت ڈالیں کہ لازمی ایک صفحہ ضرور پڑھ لیں اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آپ کچن میں آ جائیں، کیونکہ اب اس کے بعد تو ٹائم بچتا ہی نہیں سونے کا، بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، بچوں کا لنچ بنائیں، ان کو تیار کریں، اور ان کو اسکول کے جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنا ناشتہ کرنا ہے۔ بالکل خالی پیٹ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس طرح اگر آپ خالی پیٹ کام کریں گی تو آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے اور آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے گا اور آپ خود ہی محسوس کریں گی کہ آپ تنگ پڑ رہی ہیں ہر کام سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنا ناشتہ کریں۔ آپ اپنے ناشتے میں انڈا ضرور لیں، انڈا بنائیں، آپ پراٹھا بریڈ جو بھی کھاتے ہیں، اور ساتھ ایک کپ چائے۔ بہتر ہے کہ دودھ بھی آپ لے سکتی ہیں، اس سے آپ کو بہت انرجی ملے گی۔ اپنا ناشتہ اچھے طریقے سے کر کے اور ایسا ناشتہ کریں جو آپ کے لیے آپ کو طاقت بخشے اور آپ کے لیے ہیلتھی فوڈ ہو۔
تو آپ یہ سب کرنے کے بعد آپ فریش ہو جو، اس کے بعد آپ کچن کا کام ختم کریں، کچن کو جلدی جلدی سمیٹیں، اور پھر آپ اپنی اگلی روٹین جو ہے جو آپ نے کرنا ہے تو میں تو کچن سمیٹنے کے بعد آ جاتی ہوں اپنے روم میں، اپنا بیڈ سیٹ کیا، کمرہ سیٹ کیا، اچھا سا سارا صاف کر کے پھر صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ صفائی کے کلپ میں آپ کو نہیں دکھاتی کیونکہ میرے ہسبینڈ مجھے اتنی اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنی بیگ بھی دکھاؤں یا میں اپنا اس طرح کروں، کیونکہ بہت مشکل سے انہوں نے مجھے یوٹیوب پہ کام کرنے کی اجازت دی تھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کوکنگ کا ہی کرنا ہے۔ اس لیے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں بس اپنے ہاتھ ہی اور آواز ہی آپ کو سنوا سکتی ہوں۔ بہت دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیلی کی روٹین شیئر کروں، صفائی کا کلپ، ہر چیز کروں، لیکن ابھی فی الحال میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ بہت سخت میاں صاحب کے آرڈر ہیں کہ اگر آپ نے ایسے کیا تو میں آپ کا چینل بند کروا دوں گا۔ تو مجھے پھر بڑی اس طرح سے بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سامنے نہ لا سکوں، صرف میرے ہاتھ ہی آئے اور میری آواز آپ تک پہنچ جائے۔ آپ یقین کریں میں بہت مشکل سے یہ چینل چلا رہی ہوں، میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا ہے، تو میں نے ابھی تک اپنے اس چینل کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر خام میں باتیں ہی بناتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ سے بڑی امید ہے اور میں اس انتظار میں کہ جیسے ہی میرا چینل چلے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گی، لیکن ابھی تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی کو ہی پتہ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ گھر میں میری دیورانی بھی ہوتی ہے اور بھی سب لوگ ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ تو میں ویسے ہی میں ان یہ کو کہہ یہی رہی شو تھی کہ کرتی ہوں ہم کہ میں ویسے ہی عورتوں کو ویڈیو اپنی بناتی جا کیئر رہی ہوں، کرنی چاہیے، میں نے اپنا بھی خیال چینل رکھنا بنانا چاہیے۔ اس لیے۔ تو چلے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو چلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں میں اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی تھی ناشتہ، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو باتیں تو ہوتی رہیں گی، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ لکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے یہ پیارے پیارے کمنٹ اور مجھے اور حوصلہ افزائی دیتے ہیں، اور میں آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی نیکسٹ ویڈیو لے کے آؤں اور اچھے ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آؤں۔ یہاں میں آپ کے لیے ہی آئی ہوں، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کے لیے نئی موٹیویشن ویڈیو لانے کے لیے۔ تو چلیے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ہمیں عورتوں کو بھی گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں بھی صبح اٹھتی ہوں، اسی طرح یہی روٹین ہے، بچوں کا ناشتہ بنایا، ان کو اسکول بھیجا، پھر ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، میں اور میری بیٹی ہی گھر میں ہوتے ہیں، میرا بیٹا بھی جاب کرتا ہے، وہ بھی جاب پہ چلا جاتا ہے۔ تو بعد میں سب سے پہلے میں اپنے لیے ناشتہ بناتی ہوں، پھر میں ناشتہ کر کے اسی طرح کچن کے کاموں میں مصروف، کچن سارا اچھے طریقے سے صاف کرتی ہوں، اس کے بعد صفائی وغیرہ کر کے اپنے کام ختم کر لیتی ہوں۔ وہ اور دن کا کھانا جو میں دن میں ہی بنا لیتی ہوں، میں رات میں کھانا نہیں بناتی، میں دونوں ٹائم کا ایک ہی دفعہ بناتی ہوں، تو اس طرح میرا شام میں کافی ٹائم بچ جاتا ہے۔ کھانا بنانے کے بعد ظاہر اس بعد میں بچے آ جاتے ہیں اسکول سے، پھر بچوں کو کھانا دیا، یہ وہ دے کے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریسٹ کرنے کے لیے میں کہتی ہوں، اور میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہوں، کیونکہ اگر لگاتار ہم مشین کی طرح کام کرتے رہیں گے تو ہم بالکل تھک ہی جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بھی ضرور دن میں 1 گھنٹہ ضرور ریسٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ 30 سے 40 سال کے اوپر جو عورتیں ہیں، ہم عورتوں کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضرور ریسٹ کریں، اپنے کام بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ اگر جان ہے تو جہاں اگر آپ صحت مند رہیں گی تو ہی آپ باقی کام کر سکیں گی نا۔ تو اس لیے میں لازمی دن میں 1-1.5 گھنٹہ ضرور لیٹتی ہوں، اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لٹا لیتی ہوں، اور پھر شام میں اٹھ کے ان کا ہوم ورک کروانا، کیونکہ میں دن میں ہی آپ کو بتایا میں دن ایک ٹائم ہی کھانا بناتی ہوں، شام کو مجھے کافی ٹائم مل جاتا ہے، پھر بچوں کو پڑھانا، ان کے ہوم ورک کروانا، اسی میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ پھر شام کی روٹین وہی شروع ہو جاتی ہے، اگر تو دن میں دال بنی تو میں شام میں چاول بنا لیتی ہوں، نہیں تو آٹا گوندھ کے ہم روٹیاں بناتے ہیں، اور اس طرح سے میرا کافی ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں، اپنی ایک روٹین سیٹ کر لیں، اپنی ایک ڈائری پہ لکھ لیں کہ میں نے آج کیا کام کرنا ہے، آج میں نے کون سا کمرہ صاف کرنا
کرنا ہے، لگاتار نہ کریں۔ دن فکس کر لیں، جی آج آپ میں نے سیف صاف کرنی ہے، ایک دن اس طرح کر لیں، ایک دن آپ اپنا شوکیس صاف کر لیں، اگلے دن آپ مشین لگا لیں اور اپنے کام کو اس روٹین سے سیٹ کریں۔ آپ ڈائری پہ لکھیں کہ آج میں نے یہ والا کمرہ صاف کرنا ہے، آج میں نے یہ کیبنٹ صاف کرنی ہے، آج میں نے سیف صاف کرنا، تو یقین کریں آپ کا کام بہت کم ہو جائے گا اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اپنے لیے لازمی اس اسٹیج میں ہم لوگوں کو تو یہ جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا، ٹانگوں میں تو اس کے لیے آپ ضرور کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ اپنے لیے لیں اور اپنا خیال رکھیں، اور طاقت کی ضرور کوئی نہ کوئی چیز ضرور استعمال کیا کریں۔ انڈے کا استعمال لازمی کریں، ڈیلی 2 انڈے ضرور لیں۔ اگر آپ دودھ ہے، آپ تو اگر پی سکتی ہیں تو پئیں، لیکن میں بالکل بھی دودھ نہیں پیتی، مجھے پتہ نہیں دودھ کی اسمیل سے مجھے بہت ہی الرجی سی ہوتی ہے، میرے سے برداشت نہیں، تو میں بہت کم دودھ لیتی ہوں۔ میں اس کی بجائے دوسری چیزیں طاقت کی اپنے ساتھ ہی لے لیتی ہوں۔ یہاں میں آلو چکن کے کباب بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں۔ میں نے آلو ابال لیے تھے، دونوں کو اکٹھا ہی ابالا میں نے، آلو اور کباب کو، پھر آلو میش کر کے اس کے اندر میں نے چکن کو ایسے ہاتھ سے توڑ کے ڈال دیا تھا۔ پھر کباب بنا کے میں انڈا اور رس لگا کے فرائی کرتی ہوں، یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اس کے اندر نمک، کالی مرچیں، باریک کٹی ہوئی مرچیں اور تھوڑی سی پیسی ہوئی رائی ڈالتی ہوں میں، اور یہ بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں۔ یہ آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں، میرے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں، یقین کریں میں بہت زیادہ بناتی ہوں جو رات میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے میں صبح ان کے لنچ کے لیے بچاتی ہوں۔ تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ تو یہاں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا ٹائم بالکل نہ ضائع کر کے بے فضول موبائل پہ لگے رہنا یا بے فضول باتیں کرتے رہنا، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے آپ اپنے کام جلدی ختم کریں اور اپنے رات کی روٹین سے رات ہونے سے پہلے سارے کام ختم کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ جب ہسبینڈ آئیں تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملے، بات چیت کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بھی موقع ملے، ٹی وی دیکھیں اپنے لیے۔ اگر مثال پر کسی دن آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو بالکل نہ کریں، تھوڑی دیر ریسٹ کریں، اپنے آپ کو ریسٹ دیں، اپنے ذہن کو، دماغ کو ریسٹ دیں، اور پھر آپ اپنا کام شروع کریں۔ کیونکہ اگر آپ زبردستی کریں گی تو آپ سے نہ کام اچھا ہوگا اور نہ ہی آپ دل سے کر سکیں گے۔ اس لیے تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریسٹ دیں، اگر چائے کا ایک کپ بنائیں آرام سے، جو گھر کا کونا جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے وہاں جائیں، بیٹھیں سکون سے، اور اپنے بارے میں سوچیں، اپنی شادی سے پہلی لائف کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ کیونکہ چائے کا ایک کپ پی لینے سے تو ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جاتی۔ میں تو بہت زیادہ چائے پیتی ہوں، تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے جب مجھے تھکاوٹ ہو یا میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا چاہوں تو میں اپنے ساتھ چائے کا کپ بناتی ہوں اور جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتی ہوں اور ریلیکس ہو جاتی ہوں اور خوش ہوتی ہوں اپنا شادی سے پہلے والا ٹائم سوچ کے۔ اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان سوچتا ہے، اسی طرح آپ بھی ایسے ہی کر سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں کی پلاننگ کریں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، تو اپنے اور سب کے بارے میں سوچیں، اور اپنے آپ کو ضرور ٹائم دیں، اپنے آپ کو اگنور نہ کریں۔ یہ زندگی آپ کی ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے گزاریں، بجائے اس کے کہ کسی اور کے کہنے پہ چلیں، کسی تیسرے کو اپنے گھر میں اجازت نہ دیں۔ میرا بلاگ ختم ہو رہا ہے، ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔